میرے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آپ کی آنکھ جیسے ہی صبح کھلے اور اٹھتے ساتھ ہی آپ لوگ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی شہر میں آپ لوگ رہتے ہو، جیسے ہی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں اللہ پاک کے حکم سے جیسے ہی آپ کی آنکھ کھل جائے، فوراً میرے بھائیوں میری بہنوں، آنکھ کھلتے ہی صبح اٹھتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ شام تک دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ شام تک آپ کی ہر حاجت مراد اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ دنیا جہاں کے خزانے مانگ لینا انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں۔ ایک ہی دن میں یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں صبح اٹھتے ساتھ صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لینا، یہ عمل اسی دن اثر کرتا ہے جس دن پڑھنے والا سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لے۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں بند قسمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، یہ عمل ایسا ہے تمام حاجتوں کو، مرادوں کو منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دیتا ہے۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا نہیں کہ آپ نے صبح کے وقت پڑھا اور 10 دن بعد آپ کو فائدہ ہوگا، 2 مہینے بعد آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ساتھ ہی یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھ لینا۔ یہ عمل فوری طور پر اثر کرنے والا ایسا عمل ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں میں صبح اٹھتے ساتھ پڑھنے والا یہ عمل پڑھتے ہی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ اور میں اپنی زندگی میں میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کی قسم صبح اٹھتے ساتھ یہ عمل کرتا ہوں، پھر سارے کاموں میں لگتا ہوں، کیونکہ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں آج اپنے تمام دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کو یہ عمل بتلانے لگا ہوں۔ اس عمل کا جو پیارے بھائیوں میری بہنوں وقت ہے پڑھنے کا، وہ صبح اٹھتے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، فوراً یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے، فوراً اسی وقت پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے ہاتھ منہ دھو لیا اٹھتے ساتھ، پھر بیٹھ کر پڑھ لیا۔ ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں، ابھی ناشتہ آ رہا ہو، اتنی میں آپ کو ناشتے سے پہلے آپ کو یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ نے کسی صبح ناشتہ کر لیا پھر آپ کو یاد آیا تو پھر اس صبح آپ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ عمل صبح خالی پیٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو پورا دن پوری صبح بھوکے پیاسے رہنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی، ناشتہ کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے تو 1-آدھا منٹ تو لگ ہی جاتا ہے، بندہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، آنکھ کھلتے ساتھ ہی بندہ کھانا نہیں شروع کر دیتا تو وقت لگتا ہے 5 جلدی بھی ہوتی ہے تو بھی 1-2 منٹ لگتی ہے، بندے کو اٹھتے ساتھ کام پر بھاگنا ہوتا ہے تو بھی 1-5 منٹ بندے کے پاس وقت ہوتا ہے۔ یہ عمل صرف آدھی منٹ کا ہے، 30 سیکنڈ کا، یہ دنیا کا سب سے آسان عمل ہے۔ کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل جو صبح کا ہے اسی لیے مختصر عمل ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا جو ہے وہ بھاگا بھاگی والا۔ میرے بھائی جو ہے وہ اکثر صبح اٹھتے ساتھ، میرے بھائی میری بہنیں کاموں پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، میری بہنیں مصروف ہوتی ہیں ناشتوں بنانے میں، بچوں کو ذمہ داریاں، بے شمار مسئلے مسائل میں، تو یہ وقت جو صبح کا ہوتا ہے یہ بڑا مصروفیت والا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا بھی ہوگا دنیا میں، تو آپ لوگ پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں گلی محلہ جہاں سے موجود آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، پیارے بھائیوں پیاری بہنوں بزرگوں، پہلے اس ویڈیو کو پورا کمپلیٹ دیکھنا۔ اس عمل کو، یہ صبح اٹھتے ساتھ جو پڑھنے والا خاص عمل ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر آپ لوگ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو روزانہ صبح پڑھیں اور چاہیں تو صرف اپنی زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، کسی بھی ایک صبح۔ لیکن جس صبح پڑھیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کوشش کرنا جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، اطمینان سے بیٹھ کر اگر تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس چھوٹے سے عمل کو درود شریف پڑھ کے پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو درود پاک آپ کو یاد ہو
ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پیارے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا آغاز کر دینا۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے یہ عمل پورا جو میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں نے آپ کو جو بتلایا، اس پورے کے پورے عمل میں جو پڑھنے میں وقت لگے گا صرف اور صرف آدھی منٹ کا، 30 سیکنڈ کا وقت لگے گا۔ تو سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا آپ لوگ صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ لوگ اس عمل کو شروع کریں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی سا بھی، اور پھر اس عمل کو آگے جو میں آپ کو بتاؤں گا آدھی منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے یہ پورا عمل آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پورا کمپلیٹ عمل کرنا ہے، پھر اس جگہ سے کھڑے ہونا ہے۔ مطلب ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے عمل آدھی منٹ کا ہی ہے تو کچھ ایک وظیفہ پڑھا پھر کچھ کام میں لگ گئے، گھوم پھر کے آ گئے، اس طرح یہ عمل اثر نہیں کرے گا۔ ایک وقت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر کمپلیٹ عمل کرو گے تو عمل کامیابی سے آپ کو عمل قبول بھی ہوگا، وظیفہ آپ کا، اور فوری طور پر اثر بھی کرے گا۔ جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں اس عمل کو آپ لوگ ہرگز نہ کیجیے گا۔ جس صبح آپ کے پاس آدھی منٹ کا وقت ہو اسی صبح کیجیے گا، چاہے ایک دن کریں، ایک ہفتہ بیچ میں گیپ آ گیا، پھر آپ نے دیکھا میرے پاس وقت ہے پھر کر لیں ایک دن صبح اٹھ کر، چاہیں تو روزانہ کنٹینیو کریں۔ اور کوئی شخص کوئی بندہ جس نے ایک صبح یہ عمل کر لیا نا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، شام تک اتنی دولت اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ وہ شخص پھر روزانہ صبح یہ عمل کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایسی صبح اس کی گزرتی نہیں جس طرح میرا مسئلہ ہے کہ مجھے سکون ہی نہیں ملتا جب تک صبح میں کم سے کم ایک مرتبہ یہ عمل کو نہ کر لوں۔ اور کئی دفعہ صبح اٹھ کر یہ میں اس عمل کو 2-4 مرتبہ وقفے سے یہ آدھی منٹ کا عمل ریپیٹ بھی کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ چاہیں تو صبح اٹھ کر ایک بار یہ عمل کریں، چاہیں تو اسی عمل کو آدھے ایک گھنٹے بعد دوبارہ ریپیٹ کریں۔ لیکن اگر آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہوا تو ناشتہ کر لیا تو پھر آپ لوگ ایک ہی بار کر لیں اس عمل کو تو کافی ہے۔ اور آپ نے اگر صبح اٹھے ڈائریکٹ ناشتہ کر لیا، عمل کرنا بھول گئے تو پھر اگلی صبح کر لیں۔ ان تمام باتوں کو آپ کو جو عمل کی میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی عمل کے متعلق اہم باتیں آپ کو بتلانی ہوتی ہیں، تو کچھ میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ اتنی باتیں کرتے ہو، مجھے بتائیں حقیقت میں کہ میں نے کوئی ایک بات اس میں عمل سے ہٹ کے کی ہے کہ میں نے اپنی ذاتی بات کی ہو؟ کوئی بات میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں مصروفیت کا دور ہے، آپ بھی مصروف ہیں، میں بھی مصروف ہوں، دنیا میں ہر بندہ مصروف ہے۔ اور میں تو 6-7-8 منٹ کی چھوٹی سی 5 منٹ کی ویڈیو بنا کر چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ کو اس عمل کی سمجھ میں نہ آئی، اس عمل کے بارے میں اگر آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں پتہ ہی نہ چلا کہ کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کس طریقہ کار سے کرنا ہے، تو پھر بتائیں کیا فائدہ؟ آپ کی دل آزاری ہوگی، آپ کا دل ٹوٹے گا کہ ہمیں ویڈیو بھی بنائی اور عمل صحیح طرح سے سمجھایا بھی نہیں۔ تو تفصیلی طور پر سمجھانا میرا فرض ہے، اور میرے بھائیوں میری بہنوں میں اپنا فرض ضرور ادا کروں گا۔ آپ لوگ صبح کا یہ عمل، یہ ایسا عمل ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خدا کی قسم اس عمل کو بے شمار لوگ، لاکھوں لوگ، اور آپ لوگ یہ تو جانتے ہوں گے کہ میرے پاس دنیا جہاں سے لوگ وظائف پوچھنے آتے ہیں۔ میں ایک فقیر بندہ ہوں، اور مجھے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے پاس ایک تو وظائف کی کتابیں، ایسی کتابیں موجود ہیں سالوں سال پرانی کہ شاید کوئی کسی شخص کے پاس ایسی کتابیں نہ ہوں، اور ایسے مجرب وظائف میرے پاس موجود ہیں کہ جن کو، اور کئی وظائف تو ایسے بھی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں کہ کچھ اللہ کے ولی نے مجھے تحفے میں دیے ہیں، اور کچھ ایسے وظائف ہیں جن کو میں اپنی اجازت سے بھی بتلاتا ہوں۔ جس طرح آج صبح کا وظیفہ میں تمام اپنے دیکھنے سننے والوں کو اپنی اجازت سے بتلانے لگا ہوں۔ جو میرے پیارے دوست بھائی بہن احباب اس ویڈیو پر کلک کر کے آئے ہیں، میری طرف سے ان تمام بہن بھائیوں کو صبح کے اس عمل کی اجازت ہے، چاہے آپ لوگ ایک صبح کریں، چاہے آپ لوگ روزانہ صبح کریں، آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، صبح اٹھتے ساتھ والا یہ عمل، صبح جیسے ہی اٹھو ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود پاک جب پڑھ لیا جائے
تو اس عمل میں آپ کو پہلا وظیفہ جو شامل کرنا ہے، آسان سا وظیفہ ہے، ایزی وظیفہ ہے، بالکل اتنا آسان وظیفہ ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ اور اس پورے کے پورے عمل میں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو پڑھنے میں آپ کے لیے مشکلات ہوں۔ تمام کے تمام وظائف اس عمل میں، اس آدھی منٹ کے عمل کے اندر تمام کے تمام وظائف اتنے آسان ہیں کہ بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ مشکل وظیفہ ہے، نہ ہی یہ مشکل وظیفہ ہے پڑھنے میں، نہ ہی یہ بڑا وظیفہ ہے کہ وقت لگے گا، مختصر سا وظیفہ ہے، آسان وظیفہ ہے اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آزمودہ سے مراد کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس عمل کو اپنی زندگی میں پڑھتے ہی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں اس عمل کو پڑھتے ہی خوشیاں حاصل کر چکے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ دولت کا، غیبی دولت کا وہ عمل ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی کہ جس نے اگر پڑھ لیا نا، اس کی قسمت کے ستارے بدل گئے، اس کی قسمت میرے بھائیوں، میری بہنوں، فوراً سے چمک جاتی ہے۔ فقیر سے لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں، بھکاری سے لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ یہ ایسا صبح اٹھتے ساتھ پڑھنے والا عمل ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے صبح اٹھتے ساتھ ہی درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کریں گے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے اس عمل کا جو پہلا وظیفہ، آسان سا وظیفہ اس عمل میں آپ کو شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے: یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، پڑھتے رہیں، یا مسبب الاسباب۔ اپنے انداز سے پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا، چاہے کاؤنٹ کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے انداز میں پڑھیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس طرح آپ کو اس وظیفے کو پڑھتے رہنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ صبح کے اس عمل میں آپ کو یا مسبب الاسباب کا 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ نہ ہی ایک مرتبہ کم ہو، نہ ایک مرتبہ زیادہ ہو۔ وظائف کی کوانٹٹی میں کمی پیشی آپ کو ہرگز نہیں کرنی۔ کوئی بھی وظیفہ جلد بازی میں، اسپیڈ میں ایک مرتبہ نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، اس سے پورا کا پورا عمل آپ کا بدل جائے گا، کچھ حاصل نہ ہوگا۔ 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھیے گا اس عمل میں۔ جب پڑھ لیں اور کوشش کرنا زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے پڑھنا، دل میں نہ پڑھنا، جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا، یا مسبب، کچھ لوگ ہوتے ہیں اندر ہی اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح مت کرنا، تاکہ آپ کی کاؤنٹنگ پکی ہوگی اس سے انگلیوں پہ، کیونکہ دل میں تو انسان 2-3 مرتبہ اوپر بھی پڑھ لیتا ہے۔ جو زبان سے آپ ادا کریں گے نا میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ قبول ہوگا اس عمل کے اندر۔ ایک مرتبہ درود پاک، 7 مرتبہ آپ کو یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ فوراً سے اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ لوگوں کو دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینی ہے، اور اب جو اس عمل میں آپ کو وظیفہ چھوٹا سا آسان سا شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا آسان سا ہے، بالکل ایزی آسان سا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، دوسرا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اور ایک بڑی بات ضروری اس بات میں، اس عمل کے اندر جو آپ کو بتلا دوں، کہ یہ عمل تو آپ لوگ پڑھیں گے جس کو پڑھنے میں آدھی منٹ کا وقت لگے گا۔ آدھی منٹ کے بعد جب آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے جو کچھ میں نے دیا آپ نے پڑھ لیا میرے بتائے ہوئے طریقے سے، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر، اب جب عمل ختم ہو جائے نا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو ویڈیو چھوڑ کر بھاگیے گا مت، اور نہ ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ عمل ختم ہونا تو رکیے گا۔ عمل ختم کرنے کے بعد آپ کو اپنے حق میں اپنے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ آپ لوگ اکثر غلطی کیا کرتے ہو، جو وظائف پڑھنے کے ہوتے ہیں بس پڑھ لیے۔ اکثر میرے بہن بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں، کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ اثر نہیں کیا، ہماری حاجت پوری نہ ہوئی، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کچھ دعا مانگی تھی؟ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو وظیفہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا آپ نے جب دعا ہی نہیں مانگی تو آپ کا وظیفہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟
آپ نے اپنی حاجت مراد کے لیے وظیفہ پڑھا تھا، آپ نے تو اس کے لیے دعا ہی نہ مانگی۔ تو کہتے ہیں ہماری حاجت مراد تو دل میں تھی نہ، میں نے کہا بھلے دل میں تھی، لیکن آپ کو دعا کرنا ضروری ہے۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے نا، دعا ایسی چیز ہے کہ انسان اگر، میرے بھائیوں میری بہنوں، پورا دن اگر وظائف نہ بھی پڑھے نا اور صرف اپنے لیے دعائیں مانگے نا، تو دعا میرے بھائیوں میری بہنوں مومن کا ہتھیار ہے۔ تو آپ لوگ دعا ضرور مانگا کریں، ہر نماز کے بعد دعا مانگا کریں۔ اور کئی ایسے میرے بہن بھائی جو اکثر خاص طور پر میرے بھائی میری بہنیں ایک بات کہتی ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، اثر نہیں کرتا۔ کہاں سے کرے گا؟ نماز آپ لوگ پڑھتے نہیں، ٹھیک ہے نا، نماز کی پابندی بالکل بھی نہیں۔ اکثر لوگ، ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اکثر لوگ بہن بھائی وظائف بتا دیں، وظائف بتا دیں، جب پوچھا جاتا ہے نہیں ہم نماز تو نہیں پڑھتے، وقت نہیں ملتا، کام ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، رزق کا جو پہلا دروازہ ہے وہ نماز ہے۔ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے، جو فرض ہے وہ ادا نہیں کریں گے، تو آپ لوگ پھر آپ خود سوچیں، آپ وظائف پڑھیں گے، وہ وظائف اثر ہوگا ان میں؟ تو نماز کی آپ کو جب بھی وظائف پڑھیں، آپ ساتھ میں نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور روزانہ جس دن وظیفہ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن استغفر اللہ، استغفار کی تسبیح آپ کو روزانہ کرنی ہے۔ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اور کچھ نہ کچھ اللہ پاک کی راہ میں دیتے رہیں، کچھ نہ کچھ جو آپ کی حسب توفیق ہو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ یہ آپ کا دیا ہوا میرے بھائیوں میری بہنوں یقین کریں ضائع نہیں جائے گا، اس کے بدلے آپ کو کئی گنا زیادہ دنیا میں اور آخرت میں مل جائے گا۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دیا۔ پہلا وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا پڑھ لیا، تو فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے اس عمل کے اندر جو سیکنڈ نمبر پر چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بالکل آسان ایزی سا وظیفہ ہے۔ چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لو، چاہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے: یا ستارو 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 یا ستارو۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں اپنے انداز میں، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو پڑھتے رہیں۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ کوانٹٹی میں پڑھا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اس عمل میں، صبح کے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا ستارو کا یہ وظیفہ 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اور پہلا وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا پڑھ لیا، تو سیکنڈ نمبر پر پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں آپ کو جو وظیفہ شامل کرنا ہے، یا ستارو کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ اور یا ستارو کا وظیفہ تمام ماؤں، بہنوں، بزرگوں، آپ لوگوں کو اس عمل کے اندر صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور براہ کرم کمی پیشی مت کرنا۔ 11 بار پڑھنا ہے تو 11 بار ہی پڑھنا ہے، ایک مرتبہ نہ کم نہ زیادہ۔ کمی پیشی ہوگی، وظائف میں تبدیلی ہوگی تو کچھ حاصل نہ ہوگا، پورا وظیفہ بدل جائے گا۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، صبح کا یہ عمل ہے تو صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ لوگ پھر بہت سے میسیجز کرنے لگتے ہیں، دوست بھائی احباب، صبح ہمیں وقت نہیں ملتا، کیا ہم دوپہر میں پڑھ لیں؟ آپ نہ پڑھیں پھر، جو چیز، جو عمل جس کا جو وقت ہے، ورنہ میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ عمل چلتے پھرتے پڑھ لیتے آپ، پورے دن میں پڑھ لیتے آپ۔ تو صبح کا جو عمل ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سمجھیں، ذرا ہوش کے ناخن لیں، ہر عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ عمل صبح اٹھتے ساتھ ہی کرنا ہے۔ اور جو میرے بہن بھائی پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان سب کو صبح کے اس عمل کی اجازت ہے۔ کیا میں نے ورڈ یوز کیا؟ صبح کے اس عمل کی اجازت ہے۔ تو صبح کرو گے تو آپ کی اجازت ہوگی، نہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے۔ عمل ہی صبح کا ہے، میں خود صبح پڑھتا ہوں۔ تو صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھ کھلی، اگر ہاتھ منہ دھونا ہے دھو لو، سکون سے بیٹھ جاؤ،
بالکل جس طرح میرے بھائیوں میری بہنوں سکون سے آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس طرح کوشش کرنا، اگر جا نماز بچھا سکو تو بچھا لینا، نہیں تو جہاں صوفے پہ بیٹھ جاؤ، زمین پہ بیٹھ جاؤ، جہاں بیٹھ سکو بیٹھ جانا اطمینان سے۔ آدھی منٹ کا وقت نکال لینا اس عمل کو پڑھنے کے لیے پہلے سے۔ یہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران پوری توجہ پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے یقینی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ عمل ہرگز نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلے تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب، ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھیں گے کوئی سا بھی۔ جب درود پاک کوئی سا بھی صبح اٹھتے ساتھ ہی پڑھ لیں تو فوراً سے اس عمل کے اندر جو پہلا وظیفہ تمام میری بہنوں بھائیوں کو پڑھنا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب کا۔ 7 مرتبہ پہلا وظیفہ آپ نے جیسے ہی یا مسبب الاسباب کا پڑھ لیا تو فوراً آپ کو اسی عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر اسی وقت 11 مرتبہ یا ستاروں کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب یا ستاروں کا وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں پیارے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ تمام بھائی بہن دوست احباب اب اس عمل میں آگے کیا پڑھیں گے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور براہ کرم عمل بالکل آخری مراحل میں موجود ہے، ختم ہونے لگا ہے۔ 1 سیکنڈ کی بھی جس نے ویڈیو آگے پیچھے کی نا، کاٹی بھاگ بھاگ کر دیکھی، پورا عمل ضائع ہو جائے، سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، پھر دوبارہ دیکھنی پڑے گی۔ تو خدارہ ویڈیو پر جڑ جائیں، چپک جائیں، عمل ختم ہونے لگا ہے، آخری حصہ ہے۔ 2 وظائف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سیکنڈ نمبر والا وظیفہ آپ نے یا ستاروں کا جیسے ہی 11 مرتبہ پڑھ لیا تو ساتھیوں بہنوں بھائیوں فوراً آپ کو اس عمل میں آگے جو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ساتھیوں بہن بھائیوں کو 7 مرتبہ 7 ٹائم اس عمل میں تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ لیں تو بالکل آخر میں، بالکل اینڈ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اسی عمل کے اندر آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ بالکل آخر میں، بالکل اینڈ میں تمام میرے بہن بھائی دوست احباب اس عمل کے اندر کیا پڑھیں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1 مرتبہ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب سورہ کوثر پڑھیں گے۔ سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لیں ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں فوراً اسی وقت 1 مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک جب پڑھ لیں آخر میں 1 مرتبہ تو فوراً اپنے لیے جو دعائیں ہوں، جو آپ کے معاملات ہوں، جو مشکلات ہوں، ان کے لیے خوب دعا کیجیے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے جائیے گا، اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔